ایک طرف تو یہ بات ہو رہی ہے کہ جناب وہ ٹرمپ آ رہے ہیں تو آسانیاں ہو جائیں گی، تو یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا، اپنی طرف سب باتیں کر رہے ہیں۔ دوسری طرف آج یہ ہوا ہے کہ جناب آپ کی ملاقات نہیں کرنے دی گئی، خبریں ہیں کہ جناب معاملہ شاید فوجی عدالتوں کی طرف بھی جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب نے تو آج پھر بہت سخت بیان دیا ہے، آج کافی دنوں بعد انہوں نے پھر باقاعدہ نام لیا ہے، آرمی چیف کا نام لے کے انہوں نے تنقید کیا ایک بار پھر۔ آپ کو یہ فیل ہو رہا ہے اسد کیسر صاحب کہ جو ماحول سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے وہ اپنی جگہ کہ رہائی ہو جائے گی، ہو جائے گا، اصل میں ذرا مزید معاملہ سخت ہو رہا ہے آپ کے لیڈر کے حوالے سے؟ دیکھیے، سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ اگر ملک میں کوئی قانون اور کوئی آئین ہو تو پھر اس کے مطابق آپ کو چلنا ہوگا، اور اگر اس کے مطابق آپ چلے تو عمران خان کے حوالے سے جتنی بھی کیسز ہے اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ عمران خان کو لمبا رکھا۔ ہاں، اگر ظلم اور جبر اور اپنی ذاتی پسند اور ناپسند اور طاقت کے ناجائز استعمال سے ہو تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، پھر تو مطلب یہ ہے کہ یہ تو ختم ہو گیا کہ اس ملک پہ کوئی قانون، کوئی آئین ہے یا کوئی ضابطہ ہے۔ پھر تو اس کو مطلب جس طرح جنگل میں ہوتا ہے کہ بس جس کے پاس لاٹھی ہوتی ہے اس کی بھینس ہوتی ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے، جو جس کے پاس طاقت ہوتی ہے وہی حکمران ہوتا ہے، تو پھر تو وہ ختم ہو گئی۔ تو ایک سوشل کنٹریکٹ ہوتا ہے کہ آئین کے مطابق، ایک قانون کے مطابق جو ہے نا، یہ کانٹیکٹ پہ لوگ ایک دوسرے کا جڑے ہوتے ہیں۔ اگر صوبے ہیں یا مختلف قومیتیں ہیں یا مختلف طبقے ہیں، وہ اس لیے ایک دوسرے کے ساتھ جو جڑے ہوتے ہیں کہ وہ قانون اور قاعدے کے اوپر اس کا ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے۔ تو اگر وہ ایگریمنٹ ڈسٹرب ہو جائے تو پھر تو خدا نخواستہ، ابھی جو صورتحال ہے ویسے دو صوبوں میں ہمارے، وہ تو بہت ہی سینسیٹیو ہے، لیکن حکومت کو خاص کر جس کے پاس اختیار ہے اس کو کوئی سینس ہی نہیں ہے، اس کو کوئی اندازہ نہیں ہے یہ کہ جو آپ ملک کہہ کس رہے ہیں طرف کہ جا رہا ہے۔ معاملہ پھر اگر بندشوں سے آزاد ہو جائے پھر تو کہیں بھی جا سکتا ہے، یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ فوجی عدالت کی طرف بھی جا سکتا ہے بانی پی ٹی آئی کا؟ ابھی کون سی فوجی عدالت نہیں ہے، ابھی بھی عدالتوں میں وہی رول ہے، وہی بھی کردار ہے۔ یعنی ملک میں تو کسی سویلین کا تو آرمی کورٹ میں ٹرائل ہو نہیں سکتی۔ یہ تو بالکل ایسا ہوگا جیسے آپ جو ہے نا، ایک جو ہمارا حق ہے ڈیفینس کا وہ ہم سے چھین لے۔ اور عمران خان جو ہے نا اس ملک کا ایک بہت بڑا لیڈر ہے، ایک بہت بڑی پارٹی کا لیڈر ہیں، ان کی پارٹی جو ہے نا خیبر پختونخوا میں حکومت میں ہیں، پنجاب میں اپوزیشن حکومت میں سب سے اپوزیشن لیڈر اور اپوزیشن پارٹی پی ٹی آئی ہے، قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی اپوزیشن پارٹی ہے، سینٹ میں۔ تو یہ تو کرو گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ملک کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہاں، اگر اس کے خلاف کوئی جینوئن چارجز ہے آپ اوپن ٹرائل کریں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ میرٹ کے مطابق آپ اوپن کورٹ ٹرائل کریں، پوری دنیا اس کی جو آرگومنٹ سنیں۔ اگر ہمارے خلاف کوئی چیز بنتی ہے تو ہم اس سے انکار نہیں کرتے۔ اچھا، اب اس سب سے نمٹنے کے لیے اسد صاحب آج پھر جو بیان آیا ان کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے ٹویٹ ہوا ہے، آپ لوگ کی تو ملاقات نہیں ہو سکی، لیکن بیان آیا وہ یہ آیا کہ انہوں نے پھر کہا ہے، ایک تو تنقید کی ہے نام لے کے، اور پھر کہا ہے کہ بھرپور احتجاج اب کیا جائے۔ اب یہ جو سوابی میں جو آپ لوگ کر رہے ہیں اس میں آپ لوگوں نے آگے کے لائے عمل کا اعلان کرنا ہے، وہ کیا لائے عمل ہوگا؟ وہ آپ کو ہدایات مل چکی ہے عمران خان صاحب سے آلریڈی، یا ان سے ملیں گے تو ہدایت لیں گے آگے کی، یا مل چکی ہیں ہدایات؟ نہیں، ابھی تک کوئی نہیں ہے، بس صرف اتنا ہے کہ یہ 24 کا ایک روزہ جلسہ ہے، اس میں ہماری 3 بنیادی جو پوائنٹس ہے۔ نمبر 1 ہے کہ ہم نے قانون کی حکمرانی کی مطالبہ کرنا ہے کہ ملک میں قانون کی حکمرانی ہو، جس طرح چل رہا ہے، جس طرح قانون پاس ہو رہے ہیں، جس طرح جو اسمبلی کو ایک ربڑ اسٹمپ کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے اور قانون کا مذاق کیا جا رہا ہے، پروسیجر کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے اور قانون پاس کی جاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں انہی لوگوں سے کرتے ہیں جو فارم 47 کے ہو، جس کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے، وہی لوگ جو ہے نا قانون پاس کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ملک میں قانون کی حکمرانی ہو۔ قانون کی حکمرانی مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس جو پاور ہے اپنے پاور کے اندر، اپنے اختیارات کے اندر جو ہے نا اپنا سر رکھے رکھے۔ دوسرا، ہم مینڈیٹ کی واپسی کے مطالبہ کریں گے، اور سب سے اہم ہمارا مطالبہ ہوگا عمران خان کی رہائی کا۔ یہ ہمارا مطالبہ ہوگا، باقی جو فائنل کال ہے وہ خاص سب خود دیں گے۔ اور ابھی اس کا آپ کے پاس احکامات نہیں آئے کہ کیا دینی ہے کال، کب دینی ہے، یہ ابھی نہیں معلوم؟ جی جی بالکل۔ اچھا، تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا الیکشن، امریکن الیکشن، کوئی سے آسانی ہوگی؟ یا چلے میں سوال کو اور اسپیسیفک کر لیتا ہوں۔ زلفی بخاری صاحب کہتے ہیں باقاعدہ کہ جناب میں اپنے طور پہ میں کوشش کروں گا ڈونلڈ ٹرمپ کے اہل خانہ سے بات کرنے کی، اور یہ سارا کچھ میرا تعلق ہے، اس تعلق کو استعمال کروں گا۔ یہ ایک انڈیویجول جن کا نام زلفی بخاری ہے ان کی ایفرٹ ہے، یا پاکستان تحریک انصاف کی ایز اے پارٹی پالیسی ہے
کہ ایز اے پارٹی اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا جائے اور ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ سے خان صاحب کے حق میں کچھ اقدامات لیے جائیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ کہ پی ٹی آئی جو ہے نا ایک بلیو کرتی ہے کہ پاکستان ایک ساورن کنٹری ہے. ہاں ہم کسی ملک کی مداخلت پہ یقین نہیں رکھتے، نہ کسی ملک کو یہ اجازت دیتے کہ وہ ہمارے ملک کے معاملات میں مداخلت کرے. ہاں، جو مطلب اس وہاں الیکشن ہوا ہے کہ پروسیجر ہوا ہے، جو جیتا ہے اور جو ہارا ہے اس نے باقاعدہ قبول کیا ہے اور ایک دوسرے کو جو ہے نا مبارکباد دی ہے. باقی جو ہے نا ہم خواہش ہے کہ دنیا کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہو، اور امریکہ ایک اہم ہمارا پارٹنر ہے تو اس کے ساتھ ہم اچھا برابری کی بنیاد پہ تعلق چاہتے ہیں کہ ہماری برابری کی بنیاد پہ تعلق ہو. باقی ہم اپنی جدوجہد کے تحت اور ہم آپ قانونی کہہ رہے ہیں چاہے وہ کے تحت مداخلت ہمارے حق میں بھی ہو تو بھی ہمیں نہیں چاہیے؟ نہیں، بالکل. دیکھو، ہم کسی مداخلت کو ویلکم نہیں کرتے. ہم صرف اور صرف سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی جدوجہد کی بنیاد پہ کریں گے. باقی جو ہے نا ہم امید رکھتے جو نئی انتظامیہ آ گئی ہے کہ ملک میں جو جنگیں ہیں اس میں کردار ادا کرے کہ اس کو روکا جائے، ملک میں دنیا میں امن و امان بحال ہو. اور اس وقت جو سیریس چیلنجز ہے کہ اکانومی پوری دنیا میں مطلب ہے کہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں رکی ہوئی ہے. تو اکنامک ایکٹیویٹی اگر امریکہ کوئی ایسی پالیسی دیتی ہے جو دنیا میں پھر اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے نا جنریٹ ہو، لوگوں کو روزگار ملے اور امن کا نیا بنیاد ڈالی جائے، تو ہم اس کو ویلکم کریں گے. تو سر باقی وہ ہم زلفی اپنے ملک بخاری کے صاحب لیے یہ افراد جو اپنی کوشش جدوجہد کر رہے کے ہیں وہ لیے. پھر کیا ہے؟ اگر آپ کہہ رہے ہیں ہمیں تو چاہیے ہی نہیں کوئی مداخلت. دیکھو، زلفی بخاری صاحب سے میری بات ہوئی ہے، اس نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے، اس کو مسکوٹ کیا گیا ہے. اچھا، وہ اس کیا نے کہتے کہا ہیں؟ کہ میری آج اس کے ساتھ بات ہوئی ہے. اوکے. اس نے کہا کہ میں نے کوئی اس قسم کی اسٹیٹمنٹ نہیں دی ہے اور جو بات کیا اس کو مسکوٹ کیا گیا ہے. وہ اس وقت کوئی پلان نہیں رکھتے، نہ کوئی ابھی اس کے ساتھ رابطہ ہے. جب اگر ضرورت ہوئی اور مجھے کہا گیا تو میں بھی کردار ادا کروں گا. لیکن جو اس قسم کی رپورٹیں آ رہی ہے اور جو خاص کر میڈیا میں چل رہا ہے، اس نے اس کے ساتھ تعلقی کا اظہار کیا ہے کہ جناب وہ اہل خانہ سے بات کریں گے، کر چکے، پہلے بھی پیغام پہنچایا جا چکا ہے، ابھی بات کریں گے، رہے گی، یہ سب وہ کہتے ہیں مسکوٹ ہوا ہے. میں نے اس طرح کی بات ہی نہیں کی. جی بالکل، میرے ساتھ خود بات ہوئی اس کی. ویری انٹرسٹنگ. اوکے. ابھی یہ بتائیے گا کہ آپ کو مولانا فضل الرحمان صاحب سے آپ کو لگتا ہے کہ وہ یعنی ان کا تعاون کام آیا؟ چونکہ ابھی دیکھیں اسد کیسر صاحب تو یہ نہیں لگتا کہ بہرحال حکومت جو چاہتی تھی وہ تو انہوں نے پھر بھی سب کر ہی لیا. آئینی عدالت نہیں ہوئی، آئینی بینچ ہو گیا. چلو فائد عیسیٰ صاحب نہیں ہوئے لیکن جو کرنا تھا وہ کر لیا. سروسز چیز میں ایکسٹینشن ہو گئی. تو جو چاہیے تھا وہ تو کر ہی نہیں لیا گورنمنٹ نے بالآخر. اور اگر مولانا صاحب کا تعاون نہ ہوتا تو نہ ہو پاتا نا. کم از کم وہ آئینی عدالت اور وہ سارا معاملہ تو بالکل نہ ہو پاتا. چلیں باقی تو آرمی ایکٹ میں ترمیم تو پھر بھی ہو جاتی، لیکن ورنہ یہ سب نہ ہوتا. تو یہ مولانا صاحب کا تعاون کام آیا؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپوزیشن میں ہیں اور اپوزیشن میں ہماری انگیجمنٹ تو ضرور ہونی چاہیے اور ہمیشہ رہے گی. باقی جو ہے نا ہر پارٹی کی اپنی پالیسی ہے، جس طرح وہ چاہتی ہے وہ اپنی پالیسی کو آگے بڑھاتی ہے. اور ہمارے آپس پہ پھر بھی ایک اپوزیشن کا آپس پہ رابطہ ہوگا اور ہم چاہیں گے کہ جتنی بھی سچویشن ہے اس پہ ہمارے آپس میں مشاورت ہو، کیونکہ پارلیمنٹ کے اندر جو ہے نا ہم مشترکہ اپوزیشن ہے اور عمر یونس صاحب کو انہوں نے لیڈر آف اپوزیشن تسلیم کیا. سو آپ مولانا صاحب کے کردار سے بطور مجموعی مطمئن ہیں؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اپنا کردار ہے، اس کا اپنی جو پارٹی کی کنٹریبیوشن ہے. میں اس کے بارے میں اتنا کہوں گا کہ جو اس نے اپنا کردار ادا کیا ہے، جتنا وہ کر سکتا ہے، وہ اپنی پالیسی اور اپنی پارٹی کی لائن کے مطابق چلتی ہے. بہرحال ہمارا اس کے ساتھ انگیجمنٹ ہوگی، رابطہ ہوگا انشاءاللہ.